آپ حضرات ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں یہ صفحہ 440 جلد 4 کس کو پاک لکھا ہے؟ حتیٰ کہتا ہے خنزیر بھی پاک ہے، اس لیے کہ خنزیر بنتا ہے منی سے، منی بنتی ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے، غذا بنتی ہے عناصر اربع سے، عناصر اربع بھی پاک ہے، غذا بھی پاک ہے، خون بھی پاک ہے، منی بھی پاک ہے اور خنزیر بھی پاک ہے۔ ہم نے کہا دیکھو غیر مقلدوں کو ہم روکتے تھے کہ وہ منی کو پاک کرتے، پاک سمجھتے ہیں، اور نامقولوں تم تو ان سے بھی آگے نکل گئے، وہ تو انسان کی منی کو ناپاک نہیں کہتے، پاک کہتے ہیں، تم تو خنزیر کی منی کو بھی پاک لکھ رہے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ کا حال ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فتاوی رضویہ، اور یہ بندہ اپنے آپ کو الیاس گھمن کا شاگرد کہتا ہے، اور یہ کتنے بڑے دجل، فریب اور دھوکے سے کام لے رہا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کا جو یہ مقام بیان کر رہا ہے، میرے پاس وہی اعلیٰ حضرت علامہ کے فتاوی رضویہ شریف کی 4تھی جلد ہے، اور 4تھی جلد کا وہی صفحہ ہے، یعنی صفحہ 440۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن اس صفحے پر نہ تو خنزیر کو پاک فرما رہے ہیں، نہ منی کو پاک فرما رہے ہیں، نہ خون کو پاک فرما رہے ہیں۔ آپ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اصل طہارت ہے، مطلب ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے پاک تھی، پھر شریعت مطہرہ جس چیز کو ناپاک کہتی گئی، نجس کہتی گئی، وہ چیز ناپاک اور نجس ہوتی گئی۔ آپ علیہ رحمہ کے الفاظ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور اصل تمام اشیاء میں طہارت ہے، حتیٰ کہ خنزیر میں بھی، یعنی خنزیر میں بھی اصل جو ہے وہ طہارت ہے، کہ کیونکہ خنزیر منی سے ہے، منی خون سے، خون غذا سے، اور غذا عناصر سے، اور عناصر پاک ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان اشیاء کی جو اصل ہے یعنی عناصر، ان کی پاکی کا فرما رہے ہیں کہ وہ عناصر جو ہیں، جو ان تمام چیزوں کی اصل ہے وہ پاک ہے۔ آپ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اصل تو پاک تھی، لیکن چونکہ شریعت مطہرہ نے ان میں سے ہر ایک بار نجاست کا حکم لگایا، ناپاک ہونے کا حکم لگایا، خود ہی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر شریعت اسے یعنی خنزیر کو نجس عین قرار نہ دیتی تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتا۔ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، لیکن ان کی جو اصل تھی وہ تو پاک تھی، پھر شریعت مطہرہ نے ان کو ناپاک کہا۔ اسی طرح اسی صفحے کے اوپر ہی تھوڑا آگے جا کر آپ فرماتے ہیں، اسی طرح خون، منی اور شراب کے پاک رس ہے، پھر نجاست لاحق ہوئی، یعنی یہ جو خون ہے، منی ہے اور شراب ہے، یہ بھی اپنی اصل کے اعتبار سے تو پاک ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے چونکہ ان کو ناپاک کہہ دیا اور نجاست ناپاکی کا حکم ان کو لاحق ہو گیا تو اب یہ ناپاک ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کو صراحتاً اسی صفحے کے اوپر ناپاک فرما رہے ہیں، اور یہ ڈھیٹ قسم کا، بے حیا قسم کا جو شخص ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود اسی جلد کے صفحہ نمبر 570 پر آپ سے ایک سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ جو کہ نطفہ آدمی کی پیدائش کا قرار پاتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں منی مطلق ناپاک ہی ہے، منی مطلق ناپاک ہی ہے۔ تو اس امام اہل سنت پر اس طرح کا الزام یہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ان کے جتنے بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر الزام ہیں ان کی حیثیت یہی ہے، یا تو اس حیثیت کے ہیں یا اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن ان کا جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ 2 نمبری سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور چرب زبانی سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔